تو میرے بھائیوں اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العالمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی بلا ترجمان کے، بلا کسی درمیان میں واسطے کے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے گفتگو کی۔ لیکن کیا کیا تفصیلات ہیں اس کا احادیث میں ذکر موجود نہیں ہے۔ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد، عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخبسون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ محترم سامعین، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی حالات ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اسی طرح جب آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ابتدا میں 3 سال تک سری طور پر، خفیہ طور پر دعوت تبلیغ کا کام انجام دیا، اور پھر اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے علی الاعلان کھلا ظاہری طور پر دعوت کا حکم دیا، تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اللہ رب العالمین کا تعارف پیش کیا، اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنے نبی ہونے اور اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہونے کا اظہار کیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، بلکہ آپ کے قریبی رشتہ دار بھی آپ کے جان کے پیچھے پڑ گئے، آپ کو تکلیف دینا، ایذا رسانی کرنا، اور جو لوگ آپ کی ذات پر ایمان لائے ان کو پریشان کرنا، یہ سلسلہ لوگوں نے شروع کر دیا۔ اس کی تفصیل جو ہے پیچھے کے درس میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے طائف کا جب سفر کیا تو طائف میں آپ کو پریشان کیا گیا، گالی گلوچ کی گئی، لعن طعن کیا گیا، اور پتھروں کی بارش آپ پر کی گئی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا جسم اطہر خون سے لہولہان ہوا، اور پھر آسمان سے فرشتے نے آ کر کہا اے نبی اگر آپ حکم دیں تو میں اس پوری بستی کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دوں گا، کیونکہ انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے نہ صحیح، لیکن ان کے بعد والی قوم انشاءاللہ ایمان لائے گی، مجھے امید ہے وہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں گی۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو معراج کروایا آپ کی تسلی کے طور پر۔ تو معراج کی ابتدائی چیزیں ہم نے دیکھ لی، اس کے بعد جو کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مررت لما عرج بی ربی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس۔ کہتے ہیں کہ جب میرے رب نے مجھے آسمان پر بلایا، مجھے اٹھایا گیا، تو میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جس کے لوہے کے ناخن ہیں۔ دیکھیے جو آپ نے جہنم میں مناظر دیکھے ہیں، جو جنت میں مناظر آپ نے دیکھے ہیں، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو غور سے سنیں، اور لوگوں کو جو عذابات ہو رہے تھے کیوں عذاب ہو رہے تھے، ان کی کیا غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا تھا، ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں ان سے بچنا چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے، بڑی تعداد میں نے عورتوں کو دیکھا ہے، تو عورتوں کو غور سے سننا چاہیے آخر وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں جا رہی ہیں، ان کا ذکر جو ہے ان احادیث میں کیا گیا ہے۔ کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام جب مجھے لے جایا گیا تو میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جس کے ناخن لوہے کے تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے گریبانوں کو
نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے کہا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، آج یہ اپنا گوشت کھا رہے ہیں، لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ معنی کیا ہے؟ لحوم الناس یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی برائی بیان کیا کرتے تھے، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کے برائیوں کو، ان کی اور بساوقت ایسی چیزوں کو بیان کرتے تھے جو ان کے اندر موجود نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے آج یہ لوگ جو اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں تو آج شاید کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں مسلمان ایک دوسرے کی غیبت نہ کرتے ہو، دوسروں کی برائیاں نہیں بیان کرتے ہو، ایسا کوئی دن نہیں گزرتا۔ ہر وقت جو ہے، بلکہ آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری کہہ لیجیے اس کو، سب سے بڑی بیماری کہ لوگ دوسروں کی غیبت کرنے میں مزہ لیتے ہیں۔ انسان اچھے لوگ، نمازی لوگ، روزے دار لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فجر کی نماز پڑھ لیے اور چائے پینے کے لیے چلے گئے اور ایک چائے کی پیالی پیتے پیتے کئی لوگوں کی غیبت کر دیتے ہیں۔ غیبت کرتے ہیں لوگ بڑے شوق سے، غیبت سنتے ہیں لوگ بڑے مزے سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آج ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عذاب دیا کہ ان کے ناخنوں کو اللہ نے لوہے کے بنا دیا اور یہ اپنے ہی منہ کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں، اپنے جسم کا، اپنے سینے کا یہ گوشت نوچ رہے ہیں۔ تو یہ عذاب ہے میرے بھائیوں، اور یہ بہت ہی خطرناک عذاب ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے نیکیوں کی حفاظت کرے، اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرے، ورنہ یہ غیبتیں، یہ چغل خوریاں، یہ برائیاں یقیناً انسان کی نیکیوں کو کھا جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میرا گزر مررت لیلۃ اسری بی، جب اسراء اور معراج کیا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا تقرص شفاہہم بمقارض من نار قال قلت من هؤلاء، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک اور سی قوم ہے جن کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، لوہے کی قینچی نہیں بلکہ آگ کی قینچیوں سے ان کے زبانوں کو، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، میں نے کہا جبریل من هؤلاء، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قالوا خطباء من اهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يتلون الكتاب افلا يعقلون۔ حضرت جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر جو لوگوں میں واعظ و نصیحت کی باتیں کرتے، خطبے دیا کرتے، دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے، لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے۔ ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے لیکن اپنے نفسوں کو بھول جاتے، لوگوں کو برائی سے روکتے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن عقل نہیں رکھتے، عقل مند یہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر دیکھا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، یلقا برجل یوم القیامت فیلقا فی النار فتنضلق اعتابہ، اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو اس کی آنتیں جو ہے باہر نکل آئے گی، ان کی آنتڑیاں باہر نکل آئے گی اور وہ ان آنتوں کو لے کر جو ہے جہنم کے اندر چکر لگاتا ہوگا، جس طرح گدھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کما یدور الحمار برحاہ، کہا جیسے گدھا جو ہے ایک چکی کے اطراف میں گھومتا ہے ویسے ہی یہ بندہ اپنی انتڑیوں کو لے کر جہنم میں گھومتا رہے گا۔ کچھ لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے کیا الم تنہون عن المنکر الم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیا تو وہ بندہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں بھلائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تو وہی بندہ نظر آ رہا ہے؟ تو اللہ وہ کہے گا کہ ہاں
تھا جس کی وجہ سے آج وہ جہنم میں ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ عذابات ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اسراء کے میدان، اسراء کے دن اور معراج کے دن آپ نے دیکھا، جب آپ کو جہنم کا سفر کروایا گیا، جہنم کی سیر کروائی گئی، تو آپ علیہ السلام نے عذابات کو دیکھا۔ کہتے اللہ کے نبی فرأيت فيها امرأة من بني اسرائیل تعذب في هرة لها ربطتها، میں نے جہنم کے اندر دیکھا ایک خاتون ہے بنی اسرائیل کی جس نے اپنی بلی کو بڑا پریشان کر رکھا تھا، وہ بلی کو باندھ کر رکھی، اس نے نہ تو اس کو کھانے پینے دیا، نہ ہی اس کو آزاد چھوڑ دیا تاکہ وہ بلی خود سے باہر جاتی اور زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی، لیکن اس نے نہیں کھانے دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس بلی کو اللہ رب العالمین جہنم، اس عورت کو صرف بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ میں نے اس خاتون کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا، عورتوں کو غور سے بات سننی چاہیے کہ عورتیں کیوں جہنم میں کثرت سے جا رہی ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صنفان من اہل النار لم اراہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ اللہ کے نبی نے کہا دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو ابھی مجھے جہنم میں دکھائی نہیں دے رہے لیکن وہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو گاؤں کی گائے کی دموں کو پکڑ کر اپنی کھیتی باڑی میں مصروف ہو جائیں گے، دنیا کمانے میں مصروف ہو جائیں گے اور دین کو پسے پش ڈال دیں گے۔ اور دوسرا وہ خواتین کی جماعت، عورتوں کی وہ جماعت، وہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں جو لباس کی پابندی نہیں کریں گے، جو بے پردہ رہیں گے، پردے کا اہتمام نہیں کریں گے، دنیا میں ایسا لباس پہنیں گے جو بہت ہی ٹائٹ، بہت ہی چست ہوگا، بہت ہی تنگ ہوگا، ایسا لباس پہنیں گے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گے یا خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گے۔ ایسی عورتیں ہیں جن کو قیامت کے دن جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، ولا یجدنا ریحھا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ وہ عورتیں جو لباس کا اہتمام نہ کریں، بے پردہ رہیں، کم لباس پہنے یا ٹائٹ لباس پہنے یا ایسے لباس پہنے جو مردوں کے لیے ہے، تو یہ عورتیں قیامت کے دن بے برہنہ ہوں گی اور جہنم کے اندر داخل کر دی جائیں گی۔ نبی نے کہا جنت پانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدْ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آئے گی۔ بعض روایتوں میں 40 سال کی دوری پر بھی اگر جنت ہو تو اتنی دور سے خوشبو یہاں تک اس کی آئے گی۔ ایک تیز رفتار گھوڑا اگر سفر کرتا ہوا چلا جائے تو 40 سال میں جتنی دور تک وہ جا سکتا ہے اتنی دوری پر جنت ہو تو اتنی دور سے یہاں تک اس کی خوشبو آئے گی۔ تو یعنی اتنا خوشبو تک بھی وہ عورتیں نہیں پائیں گی جنت کی جو دنیا کے اندر پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر کتنی ایسی عورتیں ہیں جو بازاروں میں جاتی ہیں، رشتہ داروں کے پاس جاتی ہیں، شاپنگ مالز کو جاتی ہیں تو کوئی پردے کا اہتمام نہیں کرتی الا ماشاء اللہ، اور اگر کوئی برقع پہن بھی لے تو چہرہ کھلا رکھتی ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، شرعاً جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ تو بے پردہ ہونا یہ بہت بڑا گناہ کا باعث ہے۔ تو جو عورتیں بے پردہ ہو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں نے اطلاع فی الجنت فرائض اکثر اہلها الفقراء، میں نے جنت کے اندر جھانک کر دیکھا تو میں نے جنت کے اندر بڑی تعداد فقیروں کی دیکھا، غریبوں کی میں نے دیکھا، کمزوروں کی میں نے دیکھا، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا فرائض اکثر اہلها النساء، میں نے جہنم کے اندر جھانک کر دیکھا تو عورتوں کی کثرت تھی۔ میری ماں بہنوں کو بغور یہ بات سننے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کی کثرت جہنم کے اندر ہے، بڑی تعداد میں نے عورتوں کو دیکھا۔ صحابی اللہ کے نبی نے فقالت جزلۃ منهن، ایک عورت کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی آخر وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے کہ عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تکفرن العشیرۃ وتکفرن اللعن، آپ نے کہا کہ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہے اور لعنت
نقصان زیادہ کرتی ہیں۔ یہ دو بنیادی سبب ہیں، یہ دو بنیادی سبب ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتیں زیادہ تر جہنم میں جائیں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کے اندر گالی گلوچ کا معاملہ ہو یا برا بھلا کہنا ہو، لعن طعن کرنا ہو، یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تکفرن العشیرۃ اور تکفرن اللعن، عورتوں کی نافرمانی کرنا، شوہروں کی نافرمانی کرنا، شوہروں کی ناشکری کرنا عورت کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی خاتون زندگی بھر اپنے شوہر سے خیر اور بھلائی دیکھے، کبھی ایک مرتبہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی چیز ہو جائے تو عورت کہتی ہے ما وجدت منک خیرا قط، عورت کہتی ہے میں نے تم سے زندگی میں کبھی سکھ پایا ہی نہیں، ما وجدت منک خیرا قط، میں نے کبھی خیر دیکھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ زندگی بھر اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جاتا ہے، کبھی اگر اس کی مزاج کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، کوئی چیز ہو جائے، کبھی اس کی ڈیمانڈ پوری نہ کی جائے، کبھی اس کی مانگ پوری نہ کی جائے، تو عورت یہ کہتی ہے کہ جب سے میں تمہارے پاس آئی ہوں میں نے کبھی سکھ نہیں پایا، میں نے کبھی خیر نہیں دیکھا، میں نے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ اس طرح کی باتیں جو بہت ساری خواتین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں قیامت کے دن جہنم میں ہوں گی۔ اور دیکھیے لعن طعن جو ہے بکثرت پایا جاتا ہے، چاہے وہ اور رشتہ داروں کے اوپر لعن طعن کرنا ہو، عورتیں جو ہے سب سے زیادہ عورتیں دوسرے رشتہ داروں پر لعن طعن کرتی ہوئی دیکھی گئی ہیں، اور پھر جو ہے کبھی بچوں کے اوپر لعن طعن کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدعوا على انفسكم لا تدعوا على انفسكم ولا على خدمكم ولا على اموالكم، اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں تم اپنے اوپر لعن طعن نہ کرو، اپنے بچوں پر لعن طعن نہ کرو، اپنے خادموں پر لعن طعن نہ کرو، اس لیے کہ جب تم لعن طعن کرتے ہو ان کے اوپر لعنت کرتے ہو تو اگر اس وقت اگر فرشتے آمین کہہ دے تو ان بچوں کے اوپر لعنت ہوگی، بچوں کے اوپر بدوا ہوگی۔ اللہ کے نبی کا بدوا نہ دے، بچوں کو بدوا نہ دے۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں اپنے بچوں کو بدوا دیتی ہیں، بچے اگر ستانے لگ جائے، بچے اگر بیمار ہو جائے، بچے اگر پریشان کرنے لگ جائے تو عورتیں کہتی ہیں تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا، تو غارت ہو جا۔ بہت سارے مقامات پر یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں، گرچہ کہ دیندار طبقے کے اندر ایک چیز نہیں ہے، ورنہ جو غیر دیندار طبقہ ہے ایسے خواتین میں جو دین سے دور ہیں، جو جاہل خواتین ہیں، ایسی عورتیں باقاعدہ اپنے بچوں کے اوپر بدوا کرتی ہیں، بچوں پر بدوا کرتی ہیں کہ تو برباد ہو، تو ہلاک ہو، تو مر جا۔ اور ہوا ایسے اللہ کے نبی نے کہا اس نے جب بدوا کیے فرشتوں نے آمین کیا تو ایسے کئی بچے جو ہے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہوتا ہے دنیا کے اندر، کئی بچے جو ہے بچپن کے اندر بیماری کی وجہ وفات پا جاتے ہیں۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی بیمار تھا اس لیے وفات پا گیا، بچے کا جو ہے ٹیسٹ کیا گیا تو ڈینگو جو ہے پازیٹیو نظر آیا، فلاں بیماری۔ میرے بھائی یہ تو ڈاکٹر کی رپورٹ ہے، لیکن حقیقی رپورٹ یہ ہے کہ ماں نے بچے کے حق میں بدوا کی تھی، ماں نے بچے کے حق میں بدوا کی اور وہ بچہ دنیا سے چلا گیا۔ تو عورتوں کو چاہیے بچے چاہے جتنا پریشان کریں، بچے چاہے جتنا ستائے، کبھی ان کو بدوا نہ کریں، کبھی ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا لا تسب الحمى لا تسب الحمى، اللہ کے نبی نے کہا ایک خاتون جو ہے بخار آنے پر بخار کو گالیاں دے رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے کہا بخار کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ بخار آتی ہے تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے، تمہارے خطاؤں کو مٹانے کے لیے۔ تو اگر بچے بیمار ہو جائیں اور والدین ان کا اہتمام کرے تو اس پر والدین کو اجر ثواب ملے گا، والدین کو ثواب ملے گا۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کبھی جو ہے بچوں کو بدوا نہ کرے، کبھی شوہروں کو پریشان نہ کرے، کبھی لعن طعن نہ کرے، کبھی گالی گلوچ نہ کرے، اس لیے کہ زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہا کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے اور سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، کہا کہ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے اللہ کے تقوی کی وجہ سے اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وجہ سے۔ ہم دوسروں کے ساتھ جتنا اچھا معاملہ کریں گے اتنا جنت میں جانے کے ہم حقدار کہیں گے۔ اس کے بعد پھر پوچھا گیا جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا الفم والفرج،
اپنے عصمت کی حفاظت نہ کرنا، شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا، زبان کی حفاظت نہ کرنا۔ تو دیکھیے زبان کی حفاظت نہ کرنا، اس سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا ہمارے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو زبان کی حفاظت ضروری ہے، زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ اور دیکھیے زبان کی اگر حفاظت نہ ہو تو ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ اگر بندہ روزہ رکھ کر بھی اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دے، بندہ بھوکا رہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر رہا ہے۔ روزہ رہ کر تو بندہ حلال گوشت کھانا چھوڑ رہا ہے، لیکن غیبت کر کے حرام گوشت کھا رہا ہے۔ تو روزہ رہ کر بھی حرام گوشت بندہ کھا رہا ہے، تو اسلام نے اس سے منع کیا۔ تو خیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر ان لوگوں کو دیکھا، یہ عذابات کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا۔ تو میرے بھائیوں اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العالمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی بلا ترجمان کے، بلا کسی درمیان میں واسطے کے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے گفتگو کی۔ لیکن کیا کیا تفصیلات ہیں اس کا احادیث میں ذکر موجود نہیں ہے۔ اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بات کی، اور آپ کو جو ہے 3 چیزیں دی گئی، جیسے کہ مغفرت موحد لوگوں کے لیے، اور 5 وقت کی نمازیں، اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ دیکھیں جب آپ علیہ السلام اسراء اور معراج میں تھے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، تو بعض لوگوں میں یہ مغالطہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں قالت من حدثك ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس بندے نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے جھوٹ کہا۔ اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے اس دنیا کی آنکھوں سے۔ اللہ نے فرمایا لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار۔ اللہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا کی آنکھوں میں وہ قوت اللہ نے نہیں دی، یہ دنیا کی بصارت میں اللہ نے وہ طاقت نہیں دی کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھیں۔ اس سے پہلے ہم نے تفسیر میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے تجلی کا ویسے جز جو ہے پہاڑ پر اللہ نے ڈال دیا، پہاڑ راکھ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اللہ کو دیکھنا ناممکن چیز ہے ان دنیا کی آنکھوں سے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو اللہ کے نیک بندے دیکھیں گے۔ تو خیر یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے کچھ مناظر بتائے۔ دیکھیے جس طرح جہنم کے کچھ مناظر بتائے گئے، ویسے ہی جنت کے بھی آپ علیہ السلام کو کچھ مناظر بتائے گئے، جس کی احادیث میں بڑی تفصیل موجود ہے، لیکن اختصار کے ساتھ بہت ہی کم پوائنٹس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ علیہ السلام جیسے جنت میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر موتیوں کے بڑے بڑے گنبد لگے ہوئے ہیں، ہیرے اور جواہرات کے بڑے بڑے گنبد لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جنت کی مٹی کو دیکھا، وہ کستوری سے بنی ہے۔ کستوری جو مشک کی جو خوشبو ہے، وہ خوشبو جو ہے وہاں کی مٹی کے اندر ہے، اور اس کی مہک جیسے میں نے کہا کہ 40 سال کی مسافت کے برابر بھی اگر کوئی بندہ ہو تو وہاں تک اس کی خوشبو آتی رہے گی۔ تو یہ جو ہے جنت کی خوشبو ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر نہر کوثر کو دیکھا۔ کوثر جو نہر ہے، اس کوثر کو میں نے دیکھا، جس کو ایک مرتبہ پلایا جائے گا تو قیامت کے دن اس دن پھر کوئی بندہ پیاسا نہیں ہوگا، جب تک کہ پھر جنت میں داخل نہ کرے، پھر اس کے بعد دوبارہ لوگ اس سے پیتے رہیں گے۔ تو جنت کے جو نہر ہے اس کے جو دائیں بائیں کنارے ہیں وہ بھی جو موتیوں سے لدے ہوں گے، اس کے جو مشکاب ہیں، جو برتن ہیں، یہ سونے چاندی اور ہیرے اور جواہرات سے بنے ہوئے ہوں گے۔ ان برتنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ یہ آپ علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا، اور وہاں پر 4 نہریں آپ نے دیکھی، سیحار، جہار، نیل و فرات، جس کا ذکر کل بھی ہم نے دیکھ لیا۔ 2 دنیا کی نہریں ہیں، 2 جنت کی نہریں ہیں۔
جو دنیا کے اندر بھی بہتی ہیں. اور آپ علیہ السلام نے بیری کا درخت دیکھا جس میں سے ایک ایک بیر جو ہے قبیل حجر جو ہے اس کے بڑے بڑے مٹکوں کے مانند تھا اور اس کے جو پتے ہیں ہاتھی کے کان کے برابر تھے. تو ان چیزوں کو آپ علیہ السلام نے دیکھا. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جنت کے اندر ایک ایسے درخت کا تذکرہ کیا جس کا نام جو ہے طیبہ ہے. کہتے ہیں کہ طوبہ ہے. کہتے ہیں وہ درخت اتنا بڑا ہے اگر کوئی بندہ اس درخت کے نیچے ایک سرے سے دوسرے سرے چلنے لگ جائے تو روایتوں میں اگر 40 سال تک وہ چلتا رہے وہ درخت ختم نہیں ہوگا. اتنا بڑا جو ہے وہ درخت ہے. فطوبیٰ للغرباء. اور مخصوص بندوں کے لیے یہ درخت کی خوشخبری دی گئی ہے. وہاں پر مقام جو ہے لوگوں کو ملے گا. اس کے علاوہ جو ہے آپ علیہ السلام نے کہا جنت کے اندر میں نے فلاں مخصوص لوگوں کا آپ نے ذکر کیا. فلاں کو میں نے دیکھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے دیکھا کہ آپ سے آگے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی غالباً عاتقہ رضی اللہ عنہ کا محل آپ علیہ السلام نے دیکھا. تو کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اندر چلا جاؤ لیکن حضرت عمر کی غیرت مجھے یاد آئی اور میں داخل نہیں ہوا. تو حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ پر غیرت کون کر سکتا ہے؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ چلے جاتے داخل ہوتے لیکن آپ علیہ السلام اس میں داخل نہیں ہوئے. تو جنت کے اندر جو ہے کئی چیزوں کو آپ علیہ السلام نے دیکھا جس کا تذکرہ اس حدیث اسراء اور معراج میں بھی آپ نے کیا. اس کے علاوہ اور دیگر حدیث میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے. خیر یہ تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو سیرت جو ہے مکمل ختم ہونا یہ ناممکن چیز ہے. تو دیکھیے اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئے. اسراء اور معراج میں صرف ایک رات کے سفر کے بعد آپ علیہ السلام جب واپس آئے تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے انکار کیا. کہا کہ ایک رات میں جا کر آنا کیسے ممکن ہے. تو پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر نبی علیہ السلام نے بات کہی تو کوئی ناممکن چیز نہیں. پھر لوگوں نے کہا کہ آپ فلسطین گئے تھے تو فلسطین کا منظر کیسا ہے, فلسطین کی چیزیں کیسی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے تمام چیزیں بتا دی کہ فلاں جگہ جو ہے یہ چیز نصب کی گئی ہے, فلاں جگہ یہ چیز ہے. مبہم انداز میں آپ نے بتا دی کہ یہ چیزیں موجود ہیں. تو لوگوں کو یقین ہوا کہ ہاں واقعی جو ہے آپ علیہ السلام فلسطین گئے تھے. اور جب فلسطین جا کر آنا ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ آسمان پر بھی جا کر آپ علیہ السلام آئے ہوں گے. تو بہت سارے لوگوں نے بات کو تسلیم بھی کر لیا. لیکن افسوس کہ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو سفر ہے اسراء اور معراج کا جو سفر ہے وہ روحانی سفر ہے, جسمانی سفر نہیں ہے. جبکہ نبی علیہ السلام نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ سفر کیا ہے, جسم اور روح دونوں کے ساتھ سفر کیا. تو خیر اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام آئے. پھر اس کے بعد جو آپ دوبارہ دعوت تبلیغ کے اندر لگے. جو بھی مشرکین مکہ یا کفار ہوتے آپ علیہ السلام ان کے اندر دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اطراف کے جو قبیلے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ خود مدینہ سے اگر کچھ لوگ آتے ہیں تو آپ علیہ السلام ان کے اندر بھی دعوت تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے. اور بہت سارے لوگوں نے اس آپ علیہ السلام کے ہاتھوں اسی وقت اسلام قبول کیا. ابھی آپ مکہ ہی میں تھے, مدینہ نہیں پہنچے, لیکن مدینہ والے مکہ میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے یہاں چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کی دعوت تبلیغ کے لیے جو ہے آپ کسی بندے کو بھیج دیجئے جو آپ کے یہاں دعوت تبلیغ کا کام کرے. تو آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو داعی بنا کر وہاں پر بھیج دیا. تو اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ بیعت عقبہ, بیعت اولا, ثانیہ یہ معروف ہے, بیعت لیا کرتے تھے آپ علیہ السلام لوگوں سے جو ہے بیعت لیا کرتے. اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام لوگوں سے کہا کہ دیکھو وہاں سے میں کچھ لوگوں کو مکہ سے مدینہ بھیجوں تو کیا آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے, کیا آپ لوگ ان لوگوں کو پناہ دیں گے. تو واقعی ان لوگوں نے وعدہ کیا, بیعت کی کہ اللہ کے نبی آپ جتنے لوگوں کو ہمارے پاس بھیجیں گے ہم ان کا دیکھ بھال کریں گے, ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے, ہم ان کو ہمارے یہاں پر پناہ دیں گے. ایک سوال ہے انشاءاللہ خطاب کے بعد جو ہے اس کا جواب دے گا. تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے بیعت کی تو کچھ لوگ پہلے عقبہ میں کچھ لوگوں کو آپ نے بھیجا, پھر دوبارہ بیعت کی. پھر جو ہے آپ علیہ السلام نے کے پاس مدینہ والے آئے اور انہوں نے نبی کو آمد کی دعوت دی. کہا کہ اللہ کے نبی آپ مدینہ منورہ آ جائیں. تو اس وقت حضرت عباس اور آپ کے چچا
بھتیجا وغیرہ نے کہا کہ دیکھو اگر میرا بھتیجا آپ کے پاس آئے تو کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو، کیا تم اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ اس کے اوپر ذرا برابر آنچ نہ آنے دو گے، اگر کوئی ان کے اوپر حملہ کرنے آئے تو تم اپنی جان پر کھیل کر ان کی حفاظت کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن نبی علیہ السلام کے اوپر ذرا برابر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ان لوگوں نے بیعت کی۔ تو اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے برابر مسلسل صحابہ کرام مکہ سے مدینہ جاتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پر لوگوں میں بھائی چارہ کرایا، جس کو مواخات کہتے ہیں، بھائی چارہ کرایا، یعنی مدینہ کے اندر جو انصار تھے ان کو مہاجرین، ان کو انصار کا نام دے گا۔ ہجرت کرنے والے مہاجرین تھے، مکہ سے جانے والے، جن لوگوں نے ان کو پناہ دی ان کو انصار کہتے ہیں۔ انصار کے معنی مددگار، انصار مددگار۔ تو ان لوگوں نے مکہ سے جانے والوں کی بڑی مدد کی اور ہر اعتبار سے اپنا مال و دولت کے اندر ان کو حصہ دیا، اپنی پراپرٹی میں ان کو حصہ دیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کے اگر 2 3 بیویاں تھیں تو انہوں نے طلاق دے کر کھلا کر جو ہے ان سے نکاح بھی کروایا، یعنی ہر اعتبار سے ان کو سیٹل کرا دیا۔ یعنی وہ یہ محسوس نہ کرے کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے، ہم اپنا اہل و عیال چھوڑ کر آئے، ہم اپنا مال و منال چھوڑ کر آئے، ہم یہاں پر جو ہے بے یار و مددگار ہیں، ہم یہاں پر ہمارا کوئی پرسانی حال نہیں ہے، یہ احساس ان کے اندر نہ ہو، یہ احساس ان کے اندر نہ ہو۔ اس لیے ہر اعتبار سے آپ علیہ السلام کے کہنے پر ان لوگوں نے صحابہ کرام کا ساتھ دیا۔ خیر یہ واقعات ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام انتظار میں تھے کہ آپ کو بھی ہجرت کا حکم مل جائے، ہجرت کا حکم ملے۔ چنانچہ ایک وقت پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم بھی جو ہے ہجرت کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت، ظہر کے بعد، عموماً آپ علیہ السلام اس وقت کہیں باہر نہیں نکلتے تھے ظہر کے بعد، تو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایسے وقت میں آئے جو کہ عام اوقات میں نہیں آتے ہیں، تو میں سمجھ گئی یقیناً کوئی اہم کام ہے جس کے لیے اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام گئے ابوبکر صدیق کے گھر میں اور کہا کہ دیکھو میں تم سے کچھ شخصی طور پر بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ پرسنل بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے پاس جو بھی ہوں بتاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہاں تو آپ کی بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میری بیٹی جو آپ کی بیوی ہے وہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے ہجرت کی اجازت دے دی، ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ بڑی شدت سے انتظار تھا، اللہ کے نبی کو شدت سے انتظار تھا کہ ہجرت کا حکم ملے، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی انتظار میں تھے کہ آپ کے ساتھ ہجرت کا موقع ملے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ ابوبکر صدیق جو ہے برق الغمار تک جا کر واپس آ گئے تھے، واقعہ مشہور ہے کہ برق الغمار تک گئے تو ابن الدغینہ نامی شخص نے کہا کہ تم تو بڑے اچھے آدمی ہو، لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، تم جیسا آدمی تو نہ خود نکلنا چاہیے نہ لوگوں کو چاہیے کہ نکالے آپ جیسے آدمی کو، تم چلو میرے ساتھ میں بنا دوں گا۔ تو وہ دوبارہ آپ کو لے کر آئے تو وہ ہجرت نہیں کر سکے، لیکن اب اس کے بعد جو ہے اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کو ہجرت کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ تو جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ ہجرت کا حکم ملا ہے تو ابوبکر صدیق نے کہا الصحبۃ یا رسول اللہ، الصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ مجھے بھی جانے کی اجازت ملی ہے؟ تو آپ نے السلام نے کہا کہ ہاں۔ تو اتنا سننا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی زندگی میں خوشی کے آنسو روتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تھا، یہ پہلے میرے والد ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ خوشی سے یہ رو رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی صحبت ملی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ کہا اس کے فوراً بعد ہے حضرت ابوبکر صدیق نے بلکہ پہلے ہی سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں، کھلا پلا کر تازہ رکھ کر جو ہے 2 اونٹنیاں آپ نے رکھ رکھی تھیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام نے کہا کہ فلاں وقت میں ہم لوگ جو ہے اندھیرے میں نکل جائیں گے۔ اس کے اور یہ جب ہے یہ بھنک جو ہے کچھ کفار مشرکین کو لگے، وہ لوگ آپس میں سازش کرنے لگے کہ ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ سازشیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو کوئی ایک بندہ قتل نہیں کرے گا بلکہ مختلف جو قبائل ہیں، الگ الگ قبیلے ہیں، ان قبیلوں میں سے ایک ایک بندہ شریک ہوگا اور بیک وقت سب لوگ نبی پر حملہ کریں گے۔ اس سے ہوگا کیا کہ خون جو ہے لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اتنے لوگوں کے ساتھ بنی ہاشم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی ایک قبیلے کا آدمی حملہ کرے، قتل کر دے تو بنی ہاشم جو ہے اس کو پھر چھوڑیں گے نہیں۔ اگر سب لوگ مل کر حملہ کرے تو بنی ہاشم جو اتنے لوگوں کا بدلہ نہیں لے سکتے یا اتنے لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سازشیں کی
کرتے نکل گئے اور ان لوگوں کو نبی کا نکلنا نبی کا نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوا، یعنی وہ لوگ دیکھ بھی نہیں پائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کو، ان کی نظر کو اللہ نے بند کر دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نکل گئے۔ اس کے بعد غار ثور کی طرف چلے گئے۔ بعض لوگ جو یہاں پر حضرت علی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ آپ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے تاکہ ان کی امانتیں واپس لوٹا کر آئے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ امانتیں لوٹانی تھی، لیکن اس بستر پر سونے کا جو ہے وہ ذکر نہیں ملتا۔ خیر، تو آپ علیہ السلام نکل گئے اور غار ثور کا آپ نے قصد کیا۔ اس کے بعد جو بڑی تفصیلات ہیں، قریش کے لوگوں نے کہا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے ان کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، بطور انعام 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ لوگ اپنی کوشش میں لگے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑیں۔ سراقہ بن مالک بن جوسم جو ہے بہت دور تک جو ہے آپ علیہ السلام کے پیچھے نکلا اور قریب تھا کہ وہ آپ کو پا لے، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا جو گھوڑا ہے زمین میں دھس جاتا تھا اور وہ چیخ کر کہتا ہے اے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے لیے دعا کر دو، میں باز آ جاؤں تو میں دوبارہ جو ہے تمہارا پیچھا نہیں کروں گا۔ اس طرح پھر نبی نے دعا کی، اونٹ نکلا، پھر پیچھا کیا 100 اونٹ کی لالچ میں، لیکن خیر جو ہے وہ پکڑ نہیں سکا۔ پھر نبی نے اس کو واپس بھیج دیا، کہا کہ دیکھو تمہیں مال ہی چاہیے تو جب خزانہ ملے گا، غالباً روم یا فارس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ اس کا جب خزانہ آئے گا تو سونے کی کنگن تجھے دیے جائیں گے۔ تو جو ہے وہاں سے واپس نکل آیا۔ آپ علیہ السلام غار ثور کے اندر چلے گئے اور غار ثور میں آپ علیہ السلام 3 دن تک رہے۔ دیکھیے اس وقت جو ہے قریب دشمن جو ہے بالکل غار کے قریب تک پہنچ گئے۔ اگر وہ نیچے نگاہ کرتے تو قریب تھا کہ آپ علیہ السلام کو اور ابوبکر صدیق کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی اگر یہ لوگ ذرہ بھی جھک جائیں، اپنی نگاہ ہماری طرف کر دیں تو ہم پکڑے جائیں گے، یہ ہمیں دیکھ لیں گے، ہمیں پا لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، کہا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آسمان سے آیت نازل کی کہ ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو، یعنی 2 تو ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن تیسرے اللہ رب العالمین ہیں۔ پھر وہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو چھپا دیا، وہ لوگ قریب تک آئے پھر واپس چلے گئے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مکڑی نے جالا کر رکھا تھا جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو دھوکا ہوا اور وہ آگے نہ پہنچ سکے۔ تو ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے، وہاں سے ام معبد کے گھر جانا، پھر وہاں سے مختلف ادوار میں گزرتے ہوئے آپ علیہ السلام کا قبا مسجد مدینہ منورہ کے اندر جو ہے پہلے قبا کے علاقے میں آپ علیہ السلام پہنچے اور وہاں پر آپ نے کچھ دنوں تک قیام کیا۔ قبا میں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے قیام کیا اور وہاں پر آپ کے ننیالی خاندان کے لوگ رہتے تھے، وہاں پر آپ چند دن رہے اور وہاں آپ نے ایک مسجد بنوائی۔ سب سے پہلے وہاں پر مسجد کی تعمیر، مسجد قبا کی تعمیر ہوئی۔ پھر وہاں سے آپ علیہ السلام جو ہے نکلے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، حالانکہ آپ نے جو نیت کی تھی محرم سے نیت کی تھی، محرم میں ہجرت کی نیت کی، تو اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو نیا عیسوی سال، جو نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے اس کو محرم سے شروع کیا، کیونکہ ہجرت نبوی جس کو کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام لیکن ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ منورہ پہنچے، پہلے کچھ دن قبا کے علاقے میں رہے، پھر وہاں سے جو ہے مدینہ منورہ پہنچے۔ راستے میں جمعہ کا وقت ہوا تو ایک جگہ آپ نے نماز جمعہ ادا کی۔ آج بھی وہاں پر جو ہے جمعہ ایک مسجد بنی ہے، مسجد جمعہ کے نام سے۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر پہنچے۔ جیسے آپ علیہ السلام پڑھے تو بہت دور سے لوگ جو ہے آپ کے استقبال کے لیے اندر آئے، استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، آپ کے استقبال کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، بلکہ چھوٹی بچیاں جو ہے نظمیں گانے لگی، نظمیں گا رہی تھی کہ ہمارے درمیان جو چاند طلوع آیا ہے، اس طرح کی جو ہے کچھ روایتیں ملتی ہیں۔ تو خیر آپ علیہ السلام جب پہنچے تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ نبی جو ہے آپ کے گھر میں اترے، نبی میرے گھر میں اترے، میرے گھر میں اترے، ہر ایک کی خواہش تھی۔ تو نبی نے کہا خلوہا فإنہا مأمورہ، کہا کہ اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو، فإنہا مأمورہ، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے جہاں یہ بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی اونٹنی ہے اس جگہ آ کر بیٹھ گئی جہاں پر آج مسجد نبوی ہے، جہاں پر مسجد نبوی ہے وہاں پر بیٹھ گئی، اور اسی کے قریب جو ہے متصل حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ پھر آپ حضرت ابو ایوب الانصاری جو ہے آپ علیہ السلام کی اونٹنی کے لگام پکڑ کر لے گئے۔
تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس رہو، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، لگام ان کے پاس ہے تو میں ان کے ساتھ رہوں گا، جس کے پاس اونٹنی ہے اس کے پاس اونٹنی کا سوار بھی ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے پاس رہے۔ وہاں پر آپ نے مدینہ میں سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر کی، سب سے پہلا مسجد کی تعمیر۔ آپ قباء کے علاقے میں آئے، سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی، مدینہ میں آئے، سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی، اور جب مکہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کے پتھر رکھنے کا جو واقعہ ہم لوگ اس سے پہلے دیکھ چکے، تو وہاں پر بھی تعمیر کعبہ میں آپ شریک ہوئے۔ تو مساجد کی تعمیر میں ہمیں فزیکلی جسمانی طور پر شریک ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ رب العالمین نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ تم اللہ کا گھر بناؤ۔ تو انبیاء کا کام ہے مساجد کی تعمیر کرنا، انبیاء کا کام ہے۔ صرف مسجد کے لیے تعاون دے کر بازو بیٹھ جانا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ بنفس نفیس اس میں شریک ہونا، اینٹ اور پتھر اٹھا کر دینا، بالو اٹھا کر دینا، روزانہ آ کر کیورنگ کا پانی دینا، یہ تمام چیزیں بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہ سب پر، اور یہ بلکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام باقاعدہ اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر جو ہے دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے مسجد کی تعمیر میں، یہ جو مسجد کی جگہ تھی 2 یتیم بچوں کی تھی، بنی نجار کے۔ آپ نے کہا کہ ثامنونی یا بنی نجار، کہا کہ اے بچوں تم جو ہے یہ زمین ہمیں قیمت میں دے دو۔ تو بچوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے نبی، اس کی قیمت ہم اللہ کے پاس لیں گے، اس کی قیمت ہم اللہ کے پاس لیں گے، مسجد کے لیے وقف ہے۔ تو حضرت بکر صدیق نے کہا کہ لینے سے منع کیا، اس لیے کہ یہ یتیم بچے تھے، اگر یہ لوگ دے دیں زمین تو پھر ان کے لیے مشکل مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے غالباً 200 دینار جو ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان بچوں کو دے دیا۔ اس کے بعد جو ہے الحمدللہ مسجد کی تعمیر ہوئی۔ مسجد کی جب تعمیر ہوئی تو اسی سے قریب میں آپ علیہ السلام نے اپنے ازواج مطہرات کے گھر بنوائے، یعنی مسجد سے بالکل متصل۔ اس سے علم کہتے ہیں امام کا جو گھر ہے مسجد سے قریب ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جب مسجد بنوائی تو اس سے متصل جو ہے اپنے کمرے بنوائے، تو مسجد سے قریب جو ہے امام کا گھر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام مسجد نبی کے اندر جو ہے دینی کام شروع کیے۔ ایک مسجد کے اندر چبوترا آپ نے بنایا مکتب کی شکل میں، جہاں پر صحابہ کرام کی رہائش بھی تھی اور تعلیم و تربیت بھی کی جاتی۔ تقریباً 116 صحابہ کرام، بعض روایتوں میں 80، بعض میں 100، 150، یہ تعداد جو ہے کم زیادہ ہوتی تھی وقت کے حساب سے، کبھی زیادہ کبھی کم جو ہے تعداد ہوتی تھی۔ تو خیر صحابہ کرام جو ہے چبوترا، جو صفہ چبوترا تھا، وہاں پر رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے دینی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جو ہے خطبات جمعہ دیتے ہیں، وقتاً فوقتاً دروس دیتے ہیں، لوگوں کی تربیت کیا کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور اگر کوئی بیمار ہوتا ہے مسجد کے اندر جو ہے اس کی عیادت کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے آج مساجد صرف نماز کے لیے ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد جو ہے یہ ملٹی پرپز ہال سمجھا، یعنی عیادت ہوتی ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، کھلایا جاتا، عیادت کی جاتی ہے، جنگوں کی تربیت ٹریننگ دی جاتی ہے اور تربیت کی جاتی ہے، اور بس آقت صحابہ کرام عام اوقات میں آتے ہیں اور آرام کرنے لگتے ہیں، سونے لگتے ہیں، کبھی چاش کے وقت سوئے ہوئے ہیں، کبھی ظہر کے وقت سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی مسجد کے اندر جو ہے یہ مساجد کھلی ہونی چاہیے تاکہ لوگ مسجدوں سے جڑیں، مسجد کے اندر ان کے لیے سہولیات مہیا کی جائے۔ جتنا زیادہ سہولیات مہیا کریں گے اتنا نمازیوں کے لیے آسانی ہوگی اور اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اور پھر جو موجود ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کے نظام کو برقرار رکھیں، مسجد کے نظام کو برقرار رکھیں، مسجد کے نظام کبھی خراب نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر بھی سختی سے زور دیتے ہیں۔ مساجد کے آداب اور احترام پر ایک بڑی تفصیلی جو ہے حدیث ملتی ہے، انشاءاللہ کبھی جو ہے مسجد کے آداب کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ ایک درس سنیں گے۔ تو خیر آپ علیہ السلام جو ہے مسجد کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مدینہ والوں سے آپ نے صلح کروائی۔ اب مدینہ کے اندر دیکھیں یہود و نصارہ کے قبائل تھے اور اوس و خزرج کے قبائل تھے، اور اس کے علاوہ ایک نیا دشمن جو آپ کے لیے وہاں سامنے تھا۔ ایک تو پہلے صرف کفار و مشرکین آپ کے دشمن تھے، لیکن یہاں تین دشمن تھے۔ کفار مشرکین دشمن ہیں، اہل کتاب دشمن ہیں، اور دوسرا منافقین وہ لوگ جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن اندرونی طور پر اسلام کے خلاف تھے، تو ان کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا تھا۔ تو یہ 3 جماعتیں جو ہیں، بلکہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں بالکل آغاز میں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو منافقین کے ساتھ بھی جو ہے مقابلہ کرنا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہاں رہ کر لوگوں کی تعلیم و تربیت کیا کرتے ہیں، اور مدینہ میں بہت سارے احکام نازل
میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو چیز کہی وہ صلہ رحمی، صلہ رحمی کی بات آپ نے کی. جیسے کہ حدیث عبداللہ بن سلام کی گزر گئی، میں نے جب سنا کہ اللہ کے مدینہ میں کوئی بندہ آیا ہوا ہے تو میں آ کر دیکھا تو دیکھتے ہی مجھے لگا کہ ہادہ وجہ لیس وجہ کذاب، کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ علیہ السلام نے کئی چیزیں بتائی تو کہتے سب سے پہلے مدینہ میں جو چیز نبی کی زبانی سنی گئی وہ صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کہا افشوا السلام، سلام کرنا، یا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واتموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. آپ نے کہا صلہ رحمی کرو، نماز پڑھو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، لوگوں کو سلام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا، اور رات میں ایسے وقت میں نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. تو یہ 4 اعمال ہیں جو انسان کو سلامتی کے ساتھ بغیر کسی عذاب کے جنت میں بندہ سیدھا داخل ہو جائے گا. تو آپ علیہ السلام جو ہے جنت کے اندر جانے والی اعمال بتائیں. اس کے بعد جو ہے سن 2 ہجری سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، غزوات اور جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. دیکھیے مکہ میں آپ کو بہت پریشان کیا ہے، بہت ستایا گیا. مکہ والوں نے مال لوٹا، صحابہ کرام کو بغیر مال و دولت کے جو ہے ہجرت کرنا پڑا. یہ تمام چیزیں انہوں نے لوٹ رکھی تھی. تو مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کو طاقت ملی، مسلمانوں کو قوت حاصل ہے. اب مسلمانوں نے یہ ارادہ کیا یہ مال جو ان لوگوں نے ہمارے پاس سے لوٹا ہے اب ہمیں ریکور کرنا ہے، اب یہ مال ہمیں واپس لینا ہے. تو سن 2 ہجری میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ملک شام کی تجارت کے قافلے سے آ رہے تھے. اب یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ لوگ جو ہے تجارت کا مال لے کر جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ نے ارادہ کیا کہ یہ مال جو مکہ والوں نے لوٹا ہے، بہت پریشان کیا ہے، یہ واپس لینا ہے. تو اس گھر سے آپ علیہ السلام نکلے اور اس بات کی بھنک ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو لگ گئی اور انہوں نے مکہ سے لوگوں کو بلا لیا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ مکہ سے ایک فوج لے کر آؤ. چنانچہ مکہ سے تقریباً 1000 کی فوج لڑنے کے لیے تیار ہو گئی، 1000 کی فوج. جبکہ آپ علیہ السلام جو ہے 300 کے قریب لوگوں کو لے کر، بعض روایتوں میں 313، بعض میں 319 کا ذکر ملتا ہے. تو آپ علیہ السلام گئے اور وہاں سے ابو سفیان تو بچ کر نکل گئے، لیکن آپ علیہ السلام وہاں پہنچے، کچھ دن آپ وہاں رکے رہے. اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ مکہ سے ایک لشکر آ رہا ہے جو ہم سے حملہ کرنا چاہتا ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کہاں پر جنگ کی جائے. تو مقام بدر میں آپ علیہ السلام رکے رہے اور وہاں پر جنگ ہوئی. اور یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی، مسلمانوں کو فتح دی. مسلمانوں کی تعداد صرف 313، کافروں کی تعداد 1000، اور مسلمانوں کے پاس بمشکل 2-4 گھوڑے اور کچھ ہتھیار تھے، جبکہ کافروں کے پاس ہتھیار بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا. باوجود مسلمانوں کے پاس ایمانی قوت، اسلامی طاقت موجود تھی اور حمیت، ایمانی غیرت موجود تھی. مسلمانوں نے لڑ کر حملہ کیا، الحمدللہ مسلمانوں نے جنگ جیت لی. 13 اور بعض راتوں میں 14 مسلمان جو ہے شہید ہوئے اور 70 کافروں کی موت ہوئی. بڑا تفصیلی واقعہ ہے، سورۃ الانفال وغیرہ میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ 70 کافر قتل بھی کیے گئے اور 70 کو قید کیا گیا، قید کر کر انہیں لایا گیا. اور جن لوگوں نے جزیہ دیا، ٹیکس دیا، ان کو آزاد کیا گیا. جن کے پاس پیسہ نہیں تھا اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم پر بڑی توجہ دی، بچوں کی تعلیم و تربیت پر، کہ بچوں کو لکھنا پڑھنا آئے. گرچہ کہ لکھنے پڑھنے کا فن کسی غیر مسلم سے کیوں نہ ہو سیکھیں، لیکن بچوں کو لکھنا پڑھنا آنا چاہیے. اور اس سے تعلق سے بہت ساری روایات موجود ہیں. چنانچہ آپ یہ جنگ ہوئی، 70 قیدی لائے گئے، 70 جو ہے قتل کر دیے گئے اور مسلمان کے جو شہداء تھے ان کو دفن کر دیا گیا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر تقریباً 27 غزوے کیے، 27 غزوے میں آپ شریک ہوئے. اور کچھ ایسے
سریہ ہے جس میں آپ نے لشکر کو بھیجا ہے. آپ بذات خود جو ہے شریک نہیں ہوئے لیکن آپ نے لشکروں کو دے کر بھیجا ہے. تو اس طرح 47 ہے, 27 غزوات ہیں, 47 سریے ہیں. دیکھیے جتنے بھی غزوے ہیں سب کی تعداد, قتل ہونے والوں کی تعداد اگر ملائے تو بمشکل چند سو تک ہوگی, 1000 تک بھی نہیں پہنچیں گے, صرف چند سو. اسلام میں غزوے کا جو تصور ہے یہ صرف ظالم اور جابر طاقتوں کو کمزور کرنا ہے, قتل کرنا مقصود نہیں ہے. اسلام میں جو جنگیں بتائی گئی ہیں, جو قتال کا حکم دیا گیا ہے, یہ صرف لوگوں کے اوپر ظلم و جور کو روکنے کے لیے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, ورنہ مقصد لوگوں کی جان لینا, قتل کرنا نہیں ہے, بلکہ ظالموں کو کیفری کردار تک پہنچانا مقصد ہے. یہی وجہ ہے اتنی جنگیں, 27 جنگیں, 47 سرائے, جو بھی جنگیں وہ بھی جنگیں ہیں. تو اتنی جنگوں کے باوجود 1000 کی بھی تعداد نہیں ملتی مرنے والوں کی. اور آج حال کیا ہے, ایک اگر جنگ ہو جائے تو کئی لاکھوں کے لوگ مر جاتے ہیں, ہزاروں لوگ جو ہے ایک جنگ کے اندر مر جاتے ہیں. آج جو ہے دنیا کے اندر امن و امان کا ٹھیکہ لیے ہوئے لوگ آج ہی جب جنگیں کرتے ہیں تو منٹوں میں, سیکنڈ کے اندر جو ہے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں. تو اسلام جو ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ امن کو پھیلائے اور لوگوں کی ملکیت کو نقصان نہ پہنچائے. اللہ کے نبی جب غزوے بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ جنگ نہ کیا جائے, بچوں کو نہ مارا جائے, بوڑھوں کو نہ مارا جائے, جانوروں کو نہ مارا جائے, درخت اور پیڑ کو نہ کاٹا جائے, اور کنواں کو بند نہ کیا جائے, یعنی لوگوں کی جو ملکیت ہے اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے. لیکن آج جو ہے سب سے زیادہ ٹارگیٹ ملکیت کو کیا جاتا ہے. تو خیر اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں جانوں کی حفاظت کی جائے. اور دیکھیے اللہ کے نبی اتنی جنگوں میں شریک ہوئے, آپ کے ہاتھوں سے ایک بندے کو بھی آپ نے قتل نہیں کیا سوائے ابی بن خلف. یہ ایک آدمی ایسا ہے جس کو آپ علیہ السلام نے قتل کیا, بڑا سرکش انسان. اس کے علاوہ آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا, کسی کو آپ علیہ السلام نے قتل نہیں کیا. تو اس کے بعد جو ہے یہ جنگ مسلمانوں نے جیت لیا. اس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر اگلے سال جو ہے احد کے میدان میں کفار و مشرکین آئے. کفار و مشرکین 3000 کا لشکر لے کر آئے تاکہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جائے. تو اس کے اندر جو ہے مسلمانوں سے کچھ غلطی ہونے کی, جنگی تدبیر میں کچھ غلطی ہونے کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچی. کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے, مسلمانوں کے مال کو بھی نقصان ہوا. تو بس ایک وجہ, اللہ کے نبی نے کہا تھا جبل رومات پر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا, کہا کہ دیکھو جنگ چاہے جیتے چاہے ہارے چاہے کچھ بھی ہو, تم اس پہاڑ سے نیچے نہ اترنا, جبل رومات سے. لیکن دیکھا کہ کفار مشرکین جو ہے بھاگ گئے ہیں, صحابہ کرام مال غنیمت لے رہے ہیں, گویا جنگ جیت گئے. یہ سوچ کر اس جبل رومات سے صحابہ کرام نیچے آنے لگے. تو ہر پہاڑ کے بالکل قریب پر یہ جبل رومات ہے. تو جیسے ہی لوگ نیچے آ گئے تو خالد بن ولید جو اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور سیاسی تدبیر بڑی ان کی زبردست تھی, تو یہ جو ہے مدینہ میں پیچھے سے گھوم کر اس پہاڑ کے اوپر چل گئے اور اوپر سے انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا. تو ایک طرف تو سامنے جبل رومات پہاڑ ہے, پیچھے جبل احد پہاڑ ہے. تو دونوں کے بیچ نرغے میں صحابہ کرام پھنس گئے, کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے, تو ان کو وہیں پر جو ہے دفن کر دیا گیا. اس جنگ میں مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے جنگوں کا سلسلہ جاری رہا. تو جنگ بدر بھی 2 ہجری میں, 3 ہجری میں جنگ احد بھی, پھر اس کے بعد جو ہے 4 ہجری کے آخر میں, بعد میں 5 ہجری میں جو ہے جنگ احزاب ہوئی. اس سے پہلے درمیان میں چھوٹے چھوٹے کچھ غزوات ہوئے ہیں, چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی. لیکن پھر جنگ احزاب جو کہ بہت بڑی جنگ مانی جاتی ہے, 10,000 سے زیادہ لوگوں کو لے کر کفار مشرکین نکلے مکہ سے تاکہ مسلمانوں کا صفایا کیا جائے. 10,000 سے زیادہ, 4,000 کفار مشرکین تھے مکہ کے, بقیہ کچھ اطراف اور اکناف کے لوگ تھے. 10,000 کا لشکر لے کر آئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ لوگ اتنی بڑی تعداد لے کر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جنگ کیسے کریں. تو لوگوں نے مشورہ دیا, مختلف صحابہ نے, بعض نے کہا سلمان فارسی کا مشورہ تھا, بعض نے کہا کسی اور کا مشورہ تھا. تو مشورہ یہ ہوا کہ خندق کھودی جائے, ایک بڑی لمبی مدینہ کے اطراف میں 2 سمت سے تقریباً خندق کھودی جائے اور 7 فٹ 8 فٹ جو ہے یہ گہری ہو اور 8 فٹ جو ہے لمبی ہو. کوئی گھوڑا جو ہے اس کو انگل کر آ نہ سکے, اس کو فلان کر آ نہ سکے. ایک اس طرح کی جو ہے خندق کھودی گئی. تو کئی ہاتھ تک جو ہے کئی میٹر تک یہ خندق کھودی گئی مدینہ کی 2 طرف سے تاکہ کوئی دشمن نہ آئے. اب یہ لوگ آئے
لشکر بہت بڑا، 10,000 کا لشکر، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، بہت بڑا لشکر، صحابہ کرام کی تعداد جو ہے بمشکل چند ہزار ہے اور اسباب بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ آئے تو کہا کہ یہ سب سے پہلے خندق جو ہے، احزاب، اس کو خندق بھی کہتے ہیں، احزاب بھی کہتے ہیں۔ جب احزاب اس لیے کہتے ہیں، حزب کی معنی ہوتے ہیں جماعت، گروپ، کئی جماعتیں مل کر لڑنے کے لیے آئی تھی، اس لیے اس کو احزاب کہتے ہیں۔ خندق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک گڑھا، خندق کی معنی گڑھا کرنا، ایک گڑھا کر دیا، کھڈا کر دیا گیا تھا، تو اس لیے جو ہے اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ لوگ جو ہے مدینہ کے باہر آ کر پڑاؤ انہوں نے ڈال دیا کفار مشرکین نے، اور ہر دن یہ کوشش کرتے تھے کہ آ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے، لیکن خندق اتنی گہری تھی کہ کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ بمشکل 4-5 لوگ آئے لیکن ان کو قتل کر دیا گیا اور ایک بندہ واپس چلا گیا، تو ہمت نہیں ہوتی تھی کسی کی آ جائے۔ مسلسل 1 مہینے تک یہ لوگ رہے، 1 مہینے تک رکے رہے اور ہر دن تدبیر کرتے رہے کہ ہم لوگ کسی طرح حملہ کریں گے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اور یہاں پر مسلمان پریشان تھے، مسلمان گھبرائے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ سامان رسد، اناج اور راشن بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ 1 مہینے تک جو ہے ان لوگوں کا محاصرہ چل رہا ہے، پریشان ہے۔ تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے مختلف موقعوں پر صحابہ کو بھیجتے کہ جاؤ دیکھو وہاں پر ان کے یہاں کیا سچویشن ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے، بخاری شریف کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت لوگوں سے کہا کہ ہے کوئی بندہ جو میرے لیے اس قوم کی خبر لے کر آئے، علی رجل یأتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، جو بندہ میرے لیے ان کے پاس کی خبر لے کر آئے کہ ان کے خیمے میں کیا چل رہا ہے، تو قیامت کے دن وہ بندہ میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میری رفاقت، میری صحبت اس کو ملے گی۔ تو صحابہ رسول کہتے ہیں اتنی سردی کا ماحول تھا اور بڑی سخت کڑاکے کی ٹھنڈی، کہتے اتنی ٹھنڈی ہم نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھی، اتنی سخت ٹھنڈی، اور عرب کی جو ٹھنڈی ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے آج بھی، اور اس زمانے میں تو ریت ہے، ریت جتنی ٹھنڈی ہوتی ہے ہوائیں تیز چلتی اور ٹھنڈی ہو لگتی، تو ہوائیں بھی بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگی اور مٹی بھی بڑی ٹھنڈی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے جملہ دہرایا فسکتنا فلم یجبہ منا احد، سب لوگ خاموش ہو گئے، ہم میں سے کوئی بندہ جواب نہیں دے رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا، ادھر نبی کا زبان سے کوئی جملہ نکلا فوراً صحابہ کرام کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ٹھنڈی اتنی زیادہ تھی کہ جسم کا خون منجمد ہو جائے، تو کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، سب لوگ اپنی گردنیں جھکائے ہوئے تھے۔ صحابی کہتے ہیں میں اپنی گردن جھکائے ہوئے، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ سوال کیا، صحابہ کرام خاموش ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا قم یا حذیفہ، قم یا حذیفہ فأتنا بخبر القوم، آپ نے کہا حذیفہ اٹھ جاؤ، حضرت حذیفہ ہی کو اللہ کے نبی نے نام لے کر کہا حذیفہ اٹھ جاؤ اور جا کر اس قوم کی خبر میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت حذیفہ گھبرا گئے، کہتے ہیں فلم اجد بدن اذ دعانی باسمی، اب میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں، نبی نے میرا نام لیا ہے، اب جو ہے ایکسکیوز کرنے یا معذرت کرنے کا کوئی میرے پاس چارہ نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے جیسے ہی کہا میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نکل گیا۔ نبی نے کہا کہ دیکھو تم جا رہے ہو دشمن کے قبیلے میں، دشمن کے خیمے میں جا رہے ہو، وہاں جا کر کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ جو ہے اور بڑا خراب معاملہ ہے اور دشمن ہم پر حملہ کرنے لگ جائے، معاملے کو خراب نہ کرنا، معاملے کو گڑبڑ نہ کرنا۔ تو کہتے ہیں صحابہ رسول میں آیا فلما وليت من عندي جعلت كأنما امشي في حمام حتى اتيتهم، کہتے ہیں کہ ٹھنڈی کا سخت موسم، ہوائیں تیز چل رہی ہیں، لیکن جب نبی کے کہنے پر میں نکلا تو کہتے ہیں میں جب چل رہا تھا تو میرے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا۔ سبحان اللہ، اتنی سخت ٹھنڈی کے موسم میں جسم میں کانٹے ہیں، ٹھنڈی اتنی زیادہ، ہوائیں تیز چل رہی ہے، لیکن نبی نے کہا کہ جاؤ، میں نکل گیا تو بجائے ٹھنڈی کے میرے جسم میں گرمی ہونے لگی، ایسے لگتا جیسے میں پانی نہا کر پانی ٹپک رہا ہوں مجھ سے، اتنی گرمی کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے معجزہ تھا، اللہ رب العالمین کی جانب سے معجزہ تھا۔ کہتے ہیں میں چلا گیا تو میں نے جا کر وہاں پر دیکھا کہ ابو سفیان وہاں پر بیٹھے ہیں، اور اگر میں چاہتا اگر نشانہ لگاتا تو بڑا ابو سفیان جو ہے ایک آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور سینک رہے اپنے پیٹھ کو اور پیٹ کو سینک رہے ہیں،
آگ سے. اگر میں نشانہ لگاتا تو بالکل صحیح نشانہ لگ جاتا اور ان کا کام تمام ہو جاتا. لیکن مجھے نبی کی بات یاد آ گئی, وہاں جا کر کوئی گڑبڑ نہ کرنا, وہاں جا کر کوئی بخیڑا نہ کھڑا کرنا. نبی کی بات یاد آ گئی, میں خاموش ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے میں گیا اور وہاں کے حالات معلوم کرنے لگا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دشمن بھی بڑے چالاک تھے. جب لوگ رات میں بیٹھتے ہیں تو گفتگو ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو اس میں سے سردار نے کہا کہ دیکھو ہر آدمی اپنے بازو والے کو جانچ کر دیکھو کہ وہ کون ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں باہر کا دشمن تو نہیں آیا, کوئی باہر سے آیا ہے, ہو سکتا ہے ہر کوئی اپنے بازو والے کو پوچھ لو. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں جیسے اس بندے نے کہا تو میں نے فوراً اپنے بازو والے سے پوچھا کہ تم کون ہو, تمہارا نام کیا ہے, تمہارا قبیلہ کون سا ہے. تو اس نے اپنا نام بتا دیا, قبیلہ بتا دیا, خاموش ہو گیا. تو وہ بھی خاموش ہو گئے اور حضرت حذیفہ بھی خاموش ہو گئے. تو یہ جو ہے حضرت حذیفہ کی حاضر جوابی ہے. جب کہا گیا کہ ہر آدمی اپنے بازو والے کی پہچان کر لے کون ہے, تو اگر حضرت حذیفہ نہ پوچھتے تو کافر ان کو پوچھ لیتا اور یہ پھنس جاتے. تو حضرت حذیفہ نے فوراً جو چالاکی کی اور اس کے پوچھنے سے پہلے انہوں نے پوچھا تم کہاں سے ہو, کس قبیلے سے ہو. تو اس نے اپنے تعارف کیا اور خاموش بیٹھ گیا. تو اس کے بعد جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہاں کی خبر لے کر آئے اور کہتے ہیں جب میں واپس ہو رہا تھا اس وقت بھی کیفیت وہی تھی, جسم سے پسینہ نکل رہا تھا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں آیا اور آ کر میں نے یہ پورا واقعہ کہہ سنایا. اس کے بعد جو ہے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا شال نکال کر مجھے دیا, کپڑے کا ٹکڑا دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شال کو لے کر وہ سو کر بڑی لمبی مدت تک سوتے رہے, بڑی اچھی نیند انہوں نے کی. تو اللہ کے نبی نے کہا قم یا نعمان, اے سونے والے بیدار ہو جا, قم یا نعمان, اے سونے والے بیدار ہو جا. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل دعائیں کرتے رہے. تو ایک مہینے کے بعد جو ہے جب ہوائیں تیز ہو گئی اور ٹھنڈی زیادہ ہو گئی تو ان کی جو ہانڈیاں تھیں, جو کفار و مشرکین لائے تھے برتن, ان کے اندر ریت مٹی پڑنے لگ گئی. ان کے جو تمبو لگائے گئے تھے وہ اکھڑنے لگے. اور اس کے بعد جو ہے مایوسی کی حالت میں ایک مہینے کے بعد یہ لوگ واپس لوٹ گئے. ایک مہینے کے بعد یہ لوگ واپس لوٹ گئے. تو جنگ احزاب جو ہے یہاں پر ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ مقامی جو انٹرنل داخلی دشمن تھے, یہ یہود و نصارہ جنہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اس جنگ کے دوران, وہ چاہتے تھے کہ ان کو جگہ دے کر کفار کو اندر بلا لے مدینہ میں, لیکن جو ہے وہ بھی اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے. پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کو بھی کہا کہ ان کو یہاں سے مار بھگا دو, اور ان کے مدینہ میں رہنا حق نہیں ہے, اس لیے انہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے مدینہ میں تو ان سے عہد و پیمان ہو چکا تھا کہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف غداری نہیں کرے گا. ہم جب تم پر کوئی دشمن حملہ کرے ہم ساتھ دیں گے, ہم پر کوئی دشمن حملہ کرے آپ ساتھ دیں گے. لیکن انہوں نے غداری کی تو اللہ رب العالمین نے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ان سے جو کیا گیا وعدہ اس کو ختم کر دیا. پھر اس کے بعد جو ان کو جلا وطن کر دیا گیا, جس کی تفصیل وغیرہ جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے اور بعض احادیث کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے جو جنگجو لوگ ہیں قتل کے قاتلوں کو قتل کر دیا جائے, اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا مال جو انہوں نے ان کا مال ہے وہ لے لیا جائے. خیر یہ تفصیلات جو ہے موجود ہے سیرت کی کتاب میں. اس کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام نے خواب دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ عمرے کے لیے صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کر آئیں گے. جب نکلے تو کفار و مشرکین عمرہ کرنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے تھے, کہا کہ تم جو ہے عمرہ نہیں کر سکتے, واپس چلے جاؤ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو اس سال ہم لوگ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آ کر جو ہے عمرہ کریں گے. تو صحابہ کے درمیان اور کفار مشرکین کے درمیان جو ہے تقریباً 8-9 پوائنٹس کے اوپر جو ہے بیعت ہو گئی, صلح ہو گئی کہ جو اس سال مسلمان واپس جائیں گے, اگلے سال آئیں گے, 3 دن تک مکہ میں رہیں گے, اس دوران مشرکین باہر چلے جائیں گے, لیکن مسلمان اپنے ساتھ کوئی احتیاط نہیں لائیں گے. اور اگر کوئی مسلمانوں کا آدمی کفار کے پاس آئے تو کفار اس کو واپس نہیں کریں گے, لیکن مکہ کا کوئی آدمی نبی کے پاس چلا جائے تو نبی اس کو واپس کریں گے. اس طرح کے جو ہے بہت سارے معاہدات لوگوں کے درمیان ہوئے. تو اس کو جو ہے صلح حدیبیہ کہتے ہیں, جس کی تفصیل موجود ہے. سورۃ الفتح, بلکہ اس کو اللہ رب العالمین نے فتح کا حکم کہا کہ یہ فتح تھی, فتح مبین, اور یہ بہت بڑی چیز تھی. اس کے بعد جو مسلمانوں کے لیے ایک کھلا میدان مل گیا دعوت تبلیغ کا. اس کے بعد جو ہے غزوہ خیبر ہوئی, غزوہ موتا, اور اس کے بعد جو ہے فتح مکہ. فتح مکہ جو ہے بڑی معروف جنگ ہے جس کے اندر خون خرابہ تو نہیں ہوا, 2-4 لوگ مارے گئے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت
کنڈی لگا لے تو اس کے ساتھ جنگ نہ کی جائے، جو مسجد حرام میں جائے اس کے ساتھ جنگ نہ کی جائے، کچھ شروط آپ نے بتائے۔ تو کئی مقامات سے صحابہ کرام جنگ کرنے کے ارادے سے آئے لیکن جنگ ہو نہیں پائی، کچھ لوگ کچھ کافر تو مر گئے، لیکن اس کے بعد بقیہ لوگوں نے سرنڈر کیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ کہا، مشہور جملہ کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو، آج تم سب کے سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے فتح مکہ کے بعد واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد جو ہے مسلسل کئی قبیلے کے لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آتے، قافلے والے آتے، اور فتح مکہ کے بعد اکثر لوگ مسلمان ہو گئے۔ حجاز کے علاقے مکہ، مدینہ اور طائف، یہ جو اطراف میں تھے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 9 ہجری میں اللہ رب العالمین نے حج کو فرض قرار دیا۔ آپ علیہ السلام نے پہلے ابوبکر صدیق کو بھیجا، حضرت علی بن ابی طالب کو بھیجا، پھر اس کے بعد جو ہے اگلے سال 11 ہجری میں آپ علیہ السلام جو ہے حج کے لیے نکلے، جو حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے، الوداعی حج۔ یہ حجۃ الوداع بڑا معروف حدیث ہے حضرت جابر کی، اس پر مکمل ایک کتاب لکھی گئی ہے صرف حجۃ الوداع پر۔ اس کے اندر آپ علیہ السلام نے بہت سارے احکام لوگوں کو بتائے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں، آپس میں مل کر رہو، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، جس طرح تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے، جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ دن حرمت والا ہے، ویسے ہی تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہے، قابل احترام ہے۔ یہ آپ نے کہا۔ پھر آپ نے کہا کہ دیکھو سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، میں سود کو حرام کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کئی چیزوں کو بساوقہ بعض چیزیں متعاقل اسوہ کا آپ نے حرام قرار دیا، بعض میں جنگ متع میں حرام قرار دیا، جو کہ وقتی طور پر کانٹریکٹ بیس پر نکاح کرنا جس کو کہتے ہیں چند دنوں کے لیے شادی، یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسی طرح کئی احکام جو ہے اس وقت ہوئے، تو یہ بڑی معروف چیز ہے۔ خیر اس کے بعد جو ہے بالکل آخری وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ پر قرآن مجید کی سب سے آخری آیت نازل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سب سے جو ہے آخر میں آیت نازل ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، اور بطور دین اسلام کو میں نے منتخب کر لیا، تمہارے لیے اسلام ہی یہ مکمل دین ہے۔ اس کے بعد کچھ اشارے کنائے آپ علیہ السلام کو ملنے لگے کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے۔ سورۃ النصر کا نازل ہونا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ کے بعد یہ سورۃ نازل جس میں بتایا گیا کہ نبی تم دیکھو کہ جب فتح ہو جائے گی، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو تم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ تو اس کے اندر دراصل اشارہ تھا نبی علیہ السلام کی وفات کا، کیونکہ جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مشن مکمل ہو چکا ہے، وہ کام مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں سورۃ النصر نازل ہونے کے بعد آپ کثرت سے استغفار کرنے لگے، کثرت سے، بلکہ رکوع اور سجود میں بھی سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا آپ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو یہ اشارے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جو ہے ممبر پر بیٹھ کر کہنے لگے کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو وہ دنیا قبول کرے چاہے تو آخرت کو قبول کر لے، تو اس بندے نے آخرت کو قبول کر لیا۔ تو یہ بات سننا تھا، ابوبکر صدیق رونے لگے، حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے، حضرت عمر کہنے لگے اس بوڑھے انسان کو کس چیز نے رلا دیا، کون سی چیز ہے جس نے اس کو رلا دیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ دیکھو یہ جو بات اللہ کے نبی نے کہی ہے، ایک بندے کو اختیار دیا گیا چاہے تو دنیا قبول کرے یا آخرت قبول کرے، وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، اس بات سے میں رو رہا ہوں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے وفات سے پہلے کے اشارے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی اس بات کو ذکر کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کو ذکر کیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام حج سے آنے کے بعد بہت سارے احکام و مسائل آپ نے بتائے، اور ماہ سفر کے آخری وقت میں آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور بیماری کی حالت میں آپ نے کئی نمازوں میں حضرت ابوبکر صدیق کو آگے بڑھایا، جو دراصل اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنائے جائیں گے۔ بہت سارے مقامات پر اس طرح کے اشارے ملتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی زندگی میں کئی نمازوں میں امامت کروائی۔
بعد جو ہے آپ علیہ السلام بالکل آخری ایام ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا، سفر کے آخری ایام سے آپ بیمار ہو گئے اور مسلسل جو ہے 12-13 دن تک آپ علیہ السلام بیمار رہے، اور پھر 12 ربیع الاول کو پیر کے دن 12 ربیع الاول پیر کے دن جو ہے آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی مسواک کو دیکھا تو حضرت عائشہ نے مسواک لیا، اس کو چبایا اور آپ علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ آپ مسواک کریں۔ اللہ کے نبی نے مسواک کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بہت ساری، اس وقت بھی آپ نے حضرت عائشہ کے سامنے بہت ساری باتیں بیان کی۔ آپ نے کہا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، یہ آپ کہتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کہنے لگے رفیق بالاعلیٰ، بلی رفیق الاعلیٰ، کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دیں۔ یہ جو ہے آپ دعا کرتے رہے۔ یہ کہتے کہتے جو ہے آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی اور آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کو جیسے انتقال ہوگا تو صحابہ کرام پر سختہ طاری ہوگا، صحابہ کرام زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ حالات کہتی ہیں کہ اس طرح کی تاریکی چھا گئی کہ گویا دن ہمارے لیے رات ہو گئی، دن کی روشنی ختم ہو گئی، اس طرح محسوس ہونے لگا۔ اگر پہاڑ ہم پر ڈال دیا تھے وہ تکلیف ہم محسوس نہیں کرتے جو تکلیف نبی کی وفات سے ہم نے محسوس کیا۔ تو کئی صحابہ کرام جو ہے رونے لگے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس بندے نے بھی کہا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا جو بندہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا۔ زاروں کے دار صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی کے سر کا بوسہ لیا اور کہا حضرت عمر سے کہ دیکھو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے اللہ زندہ ہے۔ فإن اللہ حی لا يموت، اللہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، اب نبی واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے لیے دو موتیں نہیں ہیں، ایک موت اللہ نے جو لکھ دی وہ موت آ چکی ہے، اب دوسری موت آنے والی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے موت کا انکار کرنے لگے۔ یہ محبت نبی علیہ السلام سے محبت کا عالم یہ تھا کہ نبی کی وفات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے آ کر بتا دیا تو لوگوں نے تب مانا کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام نے اس بات کو مان لیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ ہے، حضرت عائشہ ہے اور کئی صحابیات کا جو ہے رو رو کر برا حال ہو گیا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے کئی مسائل، خلافت کا مسئلہ شروع ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازے کو لے کر مسئلہ شروع ہو گیا کہ نبی کو کہاں دفنایا جائے۔ ایک بندے نے آ کر کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس انسان کی جب بھی کسی نبی کی وفات ہوتی ہے تو اس کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے جس جگہ پر اس کی وفات ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں دفن کر دیا گیا، اور لوگ جو ہے انفرادی طور پر آتے آپ کی نماز جنازہ پڑھتے نکلتے، آپ کی نماز جنازہ پڑھتے اور نکل جایا کرتے۔ اس کے بعد جو ہے لوگوں کے آپسی مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو خیر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مختصر حالات ہیں۔ یوں تو اگر اللہ کے نبی کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو کئی جو ہے گھنٹے لگ جائیں گے، بلکہ کئی دن لگ جائیں گے اگر باریکی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو دیکھا جائے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے پہلوؤں کو اگر غور کریں کئی جو ہے خطبات، کئی دن، کئی دروس نکل جائیں، لیکن وہ اختصار جو ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھا ہے تاکہ نبی کی سیرت ہمیں معلوم ہو جائے، نبی کی نبوت ہے، نبی کی رسالت، نبی کے اخلاق، نبی کے آداب، نبی کی عبادت، یہ تمام چیزیں جو ہے اختصار کے ساتھ ہمیں معلوم ہو جائے تاکہ ہم لوگ نبی کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ ہے۔ تو اس لیے جو آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی زندگی کے کچھ مختصر احکام بتائے گئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.